کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں۔ عبد و معبود کے آج بھی درمیان، عبد و معبود کے آج بھی درمیان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں۔ آغاز ہوا ہے ہمارا یہ پروگرام چند کڑیوں پر مشتمل ہے۔ آج کے اس پروگرام میں پروگرام کی پہلی کڑی قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سب محظوظ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد نعت پیش کی جائے گی، اور آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہم سب کے مخدوم گرامی قدر حضرت الاستاذ، بلکہ استاذ الاساتذہ ہم سب کے محبوب اور مربی ضلع لکھیم پور جمعیت علماء کے ضلع صدر حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی سیدہ مجدہم، محتمم مدرسہ اشرف العلوم لکھیم پور، آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد جامعہ کے رئیس اور محتمم حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب مظاہری ندوی صاحب کا خطبہ استقبالیہ پیش ہوگا۔ اس کے بعد تکمیل حفظ قرآن کریم کے لیے 4 بچے جو اس سال فارغ ہوئے ہیں، جن کا اشتہار میں بھی نام دیا گیا تھا، آج ان بچوں کے گھر والے، ان کے خاندان اور رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ تشریف لائے ہیں۔ اس موقع پر ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کی آمد پر ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے جو محنت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کو قبولیت سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے بچے کو حافظ بنا دیا ہے، الحمدللہ۔ تکمیل حفظ کے بعد آج کے اجلاس کے روح رواں مہمان مقرر بزرگ عالم دین حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی نقشبندی مجددی دامت فیوضہم، استاد حدیث مدرسہ شاہی مراد آباد، خلیفہ و مجاز حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی زیدہ مجدہم، آپ سے کلیدی خطاب فرمائیں گے۔ آپ کی تقریر پر یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ یہ چند ہمارے اس اجلاس کا خاکہ ہے، اس لیے ایک بار پھر میں اپنے تمام مہمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد تشریف لے آئیں تاکہ آپ کو آگے بیٹھنے کا موقع ملے اور آج کے اس پروگرام سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ یہ مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں طلبہ کو علم کی روشنی میں قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو دینی معلومات فراہم کی جاتی ہے، اور آپ نے اسی کام کے لیے اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں بھیجنے کا کام انجام دیا ہے۔ اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، آپ کے بچوں کو بھی قبول فرمائے، اور آپ کی نسل کو ایمان کی حفاظت اور اس کے تحفظات کے لیے قبول فرمائے۔ یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، یہاں دین اور اسلام کی حفاظت کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ جب ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف
صاحب اسلام پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی حرف غلط استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلی آواز ان مدارس اسلامیہ سے اٹھتی ہے، اور ان مدارس اسلامیہ میں جنم لینے والے علماء اور حفاظ کی زبانوں سے اٹھتی ہے، اور یہاں سے پیدا شدہ ان اسامیوں کی آواز اٹھتی ہے جو مسجدوں کے ممبر و محراب کو ہر جمعے کو سجاتے ہیں اور 5 وقت کی نمازوں میں آپ کی نمازوں کی وکالت کا کام آپ کی مسجدوں میں انجام دیتے ہیں۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، ان مدارس اسلامیہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، کل بھی امت مسلمہ کے لیے ان مدارس اسلامیہ نے کامیابی کے اہم پہلو کی طرف متوجہ کیا تھا، آج بھی ان کامیابی کے طریقوں کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہے اور آپ کو ان طریقوں پر چلانا چاہتا ہے۔ ہم کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن کریم سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، ہماری بستی اور ہمارے محلے میں 100% میں سے 3%، 4% لوگ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے حوالے کرتے ہیں۔ 96% ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ان 96% بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم ضروری نہیں ہے؟ ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کی تعلیم دے، اور اس کے بعد جو چاہے وہ دینی ضرورت اور دنیا میں کام اور دنیا کی اجرا کے لیے جو تعلیم ضروری ہے ان کو بھی دے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اولین فریضہ ہے وہ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو لیس کرائے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج یہ مدرسہ شہر میں واقع ہے اور شہر کی معروف جگہ منڈی کے قریب واقع ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ منڈی میں واقع ہے۔ لیکن آج ہماری فہرست میں جو طلبہ حفظ کلام پاک مکمل کر رہے ہیں وہ شہر سے نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، 1 سال میں جامعۃ الہدایہ مدرسے نے 4 بچوں کو حافظ بنایا اور 3 بچوں کے دور کی تکمیل فرمائی۔ کل 7 بچے ان کے کامیابی کے ثمرات کے ساتھ آج آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، جن میں سے 4 بچے جو تکمیل حفظ یعنی حافظ قرآن بن رہے ہیں وہ شہر سے نہیں ہیں بلکہ اطراف شہر سے۔ اہل شہر کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے بچے آخر ان مدارس اسلامیہ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ کیا دین صرف اطراف والوں کے لیے ہے؟ کیا صرف انہی کے بچے حافظ بنیں گے؟ حافظ بنانے سے سب سے بڑا فائدہ ان کے والدین کو پہنچتا ہے۔ آپ کان کھول کر سن لیجئے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت قاری محمد طیب صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، جب کم عمری میں آپ نے قرآن کریم مکمل فرمایا، حافظ بنے، تو ان کے والد محترم نے فرمایا کہ طیب، میں نے تجھے حافظ اپنے لیے بنایا تھا، اب تو عالم تو اپنے لیے بن۔ کیا مطلب؟ کہ اس حفظ کلام پاک سے سب سے بڑا اگر اخروی کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے والدین کو پہنچ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ان والدین کے سروں پر تاج باندھا جائے گا جن کے بچے اس دنیا میں صاحب قرآن بن رہے ہیں، جن کے بچے دنیا میں حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ یہ اونچا مقام نہیں ہے؟ اور تاج باندھنے والا احکم الحاکمین ہوگا،
اس پوری کائنات کا مالک، ذرے ذرے کا خالق، وہ اپنے ہاتھوں سے ان والدین کو تاج عطا فرمائے گا جن کے بچوں نے محنت اور مشقت کر کے حفظ کلام پاک مکمل فرمایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی دولت قرآن کریم کا یاد کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا لفظاً پڑھنا بھی عبادت ہے، مانن پڑھنا بھی عبادت ہے، سوچے سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے، بلا سوچے سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن حروف کے ساتھ قرآن اترا، آج انہی الفاظوں کے ساتھ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پڑھ کر سنایا ہے، صحابہ کو سکھایا ہے۔ آج ہمارے علماء اور حفاظ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو علوم سیکھے، مدارس اسلامیہ میں انہیں علوم کی ترویج اور اشاعت کی جاتی ہے۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، ہماری یہ محفل گرچہ مختصر لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے، جہاں شرکت کرنے والوں میں حفاظ کرام کی تعداد بھی اچھی خاصی نظر آ رہی ہے، اور ان کی سرپرستی کرنے والے اور ان کی رہنمائی کرنے والے، ان کو آگے بڑھانے والے، ان کے حوصلوں کو مضبوط کرنے والے علماء کرام کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ اس لیے ہم عہد کریں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سبق ہے آج کے اس مدرسے میں آنے پہ جو آپ کو دیا گیا ہے۔ ان 4 بچوں نے حفظ کلام پاک مکمل کیا، اور یہ چاروں بچے اطراف کے ہیں، گاؤں کے ہیں۔ ایک نکہا کا ہے، ایک پھول بہڑ کے پاس بدنیا کا ہے، ایک اویل کے پاس ساڑی نامہ گاؤں کا ہے، اور ایک حقیر کے گاؤں محمد آباد کا ہے۔ مدرسہ شہر میں واقع ہے، طالبان علوم نبوت اطراف سے آ کر یہاں سے سیراب ہو رہے ہیں۔ اللہ اس سیرابی کو مزید آگے جاری رکھے، اور یہاں طالبان علوم نبوت برابر آتے رہیں اور کلام الہی کو سیکھتے رہیں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں